حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا جو قافلہ کربلا سے پہلے کوفہ ابن زیاد کے دربار میں پہنچا اور وہاں پر جو حوادثات پیش آئے وہ میں نے عرض کیے، اور وہاں سے یہ قافلہ ملک شام میں دمشق شہر یزید کے دربار میں بھیجا گیا، اور یہ مختلف منزلوں سے ہو کر گزرا۔ منزل راستے کو سٹاپ کو کہتے ہیں، اور یہ معروف راستے نہیں تھے، چونکہ ان کو خبر ہو چکی تھی کہ اگر معروف راستوں سے ہم گزرے تو فتنہ فساد، لڑائی جھگڑا، اس کا خطرہ زیادہ بڑھ چکا ہے۔ تو وہ جو پوشیدہ راستے ہوتے ہیں، غیر معروف راستے، ان سے اس قافلے کو لے کر دمشق میں پہنچے۔ جب یزید کے پاس یہ قافلہ پہنچا تو علماء نے لکھا ہے کہ اس نے اپنے دربار کو پہلے سجایا ہوا تھا، گویا کہ وہ خوشی کا اظہار کر رہا تھا، بد نصیب بد کردار۔ جب یہ مبارک قافلہ وہاں پر پہنچا، اس کے سامنے پیش کیا، اور حضرت امام علی پاک کا سر اقدس، اس نے بھی وہی حرکت بد کی جو کہ ابن زیاد نے کی تھی، پچھلے جمعہ میں نے عرض کیا تھا۔ لیکن حضرت ابو برزہ اسلمی انہوں نے روکا کہ یہ حرکت مت کر۔ وجہ کیا ہے؟ فرمایا کہ یہ وہ جگہ ہے جو میرے مصطفیٰ چوما کرتے تھے، آج تو اس کی بے حرمتی مت کر۔ اس کے بعد بعض مؤرخین نے یہ بھی لکھا ہے کہ جب وہاں پر قافلہ پہنچا تو یہ حرکت کرنے کے بعد اس نے جب دیکھا کہ لوگ میری طرف غضب کی نظریں کر رہے ہیں، مجھے پسند نہیں کر رہے اور مجھ پر اب لعنت ہوگی، تو اس نے حضرت امام زین العابدین کو بلا کر اپنے ساتھ بٹھا لیا، اور کہتا ہے کہ آپ مجھے بتائیں آپ کی کوئی خواہش ہو تو میں وہ آپ کی خواہش پوری کر دیتا ہوں۔ تو حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے فرمایا کہ یہ تو خواہش ہم اپنے رب سے ہی کریں گے، تجھ سے تو ہم کر نہیں سکتے۔ ہاں ایک بات ضرور ہے، آج چونکہ اس دن جمعہ تھا، آج خطبہ میں دوں گا، آج تقریر میں کروں گا۔ اب ظاہر سی بات ہے اس نے خود کہا تھا، اس نے کہا ٹھیک ہے۔ آپ نے جب خطاب شروع کیا، اب آپ کو پتا حسین کا بیٹا ہو اور پھر زین العابدین ہو، اور اس نے سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو، وہ کیسا خطاب فرمائیں گے۔ آپ نے جب خطاب شروع کیا، ظاہر سی بات ہے حق حق ہوتا ہے، وہ لوگ برداشت کر ہی نہیں سکتے، اگرچہ کسی کا نام نہ لیا جائے۔ یقین کریں جب کوئی حق بیان کرتا ہے نا تو جتنے باطل ہوتے ہیں وہ سارے مر جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یار اس بندے کی زبان کو کسی طرح بند کیا جائے، اگرچہ یہ نام کسی کا نہیں لے رہا لیکن سب کا بیڑا بھی غرق کر رہا ہے کہ کوئی سچ بول رہا ہے۔ آج پوری دنیا میں دیکھ لیں، اہل حق علماء، ان کے لیے بڑی پریشانیاں بسا اوقات سامنے آتی ہیں۔ کیوں؟ حالانکہ وہ کسی کا نام نہیں لیتے، لیکن وہ قرآن و حدیث کا مغز جب حق سے صورت میں بیان کرتے ہیں تو جتنے صحابہ کے دشمن ہیں ان کی بھی موت ہوتی ہے، جتنے اہل بیت کے دشمن ہیں ان کی بھی موت ہوتی ہے، جتنے اولیاء کو بھونکنے والے ہیں ان کے بھی جنازے اٹھتے ہیں، تو پھر وہ بڑے پریشان ہوتے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں کہ یار یہ آواز کسی طرح بند ہونی چاہیے۔ میں نے کہا حق یہ کسی سے برداشت بہت کم ہوتا ہے، لیکن ہاں حق بیان کرنا کام حسین کے گھرانے کا ہے، اور اس کو نہ سن سکنا یہ یزیدی طریقہ کار ہے۔ جب کوئی حق بیان کرے نا تو بچے حوصلہ کیا کرو، سنا کرو کہ یہ حق کیا ہے، پھر یہ نہ کہا کرو کہ یہ یوں تقریر کرتا ہے تو یہ یوں کرتا ہے۔ میں کہا ہوں سون پتر ہے، یہ حضرت امام زین العابدین کا طریقہ کار ہے، یہ خاندان رسول کی ریت ہے، ہمیشہ حق اور سچ بولو۔ آپ نے جب خطاب شروع فرمایا، آپ نے ساری داستان شروع کی، اور آپ جب اپنے اس خطبے کے عروج پر پہنچے آپ نے سارا واقعہ بیان کیا کہ ہمیں کیسے بلایا، کیسے تم نے وہاں پیاسے رکھا، اور کیسے تم نے جنگ شروع کی، اور کیسے تم نے ہمارے ساتھ یہ کام کیے، یعنی ہمارے بڑوں کو شہید کیا۔ اور آپ جب ساری صورتحال بیان کر رہے تھے، ظاہر سی بات ہے حقیقت حال وہی ہے جو وہ بیان کر رہے تھے، تو یزید نے دیکھا کہ ماحول بدل جائے گا،
یہاں پر تو جو ہم لوگوں کو بتا رہے تھے انہوں نے یہ یزیدیوں نے پھیلایا ہوا تھا کہ امام حسین اقتدار میں مداخلت کر رہے تھے اور یہ چھیننا چاہتے تھے، یہ جنگ کر رہے تھے تو جنگ میں ہمیں فتح ہو گئی ہے، وہ انہوں نے یہ پھیلایا ہوا تھا. لیکن وہاں پر جب پتا چلا کہ ہمیں بلایا گیا ہے، ہمارا راستہ روکا گیا ہے، ہمارے اوپر پانی بند کیا گیا ہے، ہم نے جنگ نہیں کی، ہمیں بے قصور شہید کیا گیا ہے، اور جب یہ ساری باتیں بتائی گئیں کہ وہاں کے کوفہ کو بدل کے ابن زیاد کو بھیجا گیا ہے اور وہ بد نصیب وہ تھا جو بات ہماری سنتا ہی نہیں تھا، تو جب ماحول بدلنے لگا تو اس نے کہا جی اذان پڑھو، جی اذان چاہ کے ہم نا بعد میں نماز جمعہ پڑھ لیں. تقریر بھی پوری نہیں ہونے دی. خطبہ اگر پورا ہوتا تو پھر دیکھتے نا حق کتھے یزیدی سنا نا. اس نے کہا جی اذان دی جائے. جب مؤذن نے اذان شروع کی تو آپ چپ ہو گئے. ایک لمبی آہ بھری کہ یہ کیسا بد نصیب شخص ہے کہ مجھے خطبہ بھی پورا نہیں کرنے دیا، مجھے حقیقت حال بتانے تو دیتا نا لوگوں کو، لیکن اس نے نہیں پورا ہونے دیا. لیکن جب اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ یہ کلمات مکمل ہو گئے، اشہد ان محمد رسول اللہ آیا نا، تو آپ سے نہ رہا گیا. حضرت امام زین العابدین کھڑے ہو گئے اور آپ نے فرمایا بتا یزید یہ محمد کس کا نانا ہے، بتا یہ کون ہے. سارے یزیدیوں پر سناٹا چھا گیا، کون بولتا. فرمایا دیکھ لے تو نے ہمارے ساروں کو شہید کروا دیا اور تیرے وہ گماشتے، تیرے وہ لونڈے، تیرے وہ بدماش، تیرے وہ تیار کردہ کتے آل رسول کو پڑ گئے، لیکن اس کے باوجود آج بھی اگر نام گونج رہا ہے تو میرے نانے کا نام گونج رہا ہے، اور یہ وہی ہمارا نانا ہے جس کی آل ہم ہیں. اور جب تو نماز پڑھے گا نا تو اسی نماز کے اندر ہمارے اوپر تمہیں درود بھی پڑھنا پڑے گا. گرامی قدر حضرات، یہ تھا وہ انداز جو حضرت امام زین العابدین نے اپنایا، لیکن یزیدی حق نہ سن سکے. اس کے بعد بعض مورخین نے یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے بھی یہاں پر خطبہ ارشاد فرمایا. جیسے ابن زیاد کے دربار میں خطبہ دیا نا، ویسے ہی آپ نے حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا جو حضرت امام حسین کی بہن پاک تھی اور حضرت مولا مرتضیٰ کی بیٹی تھی، آپ نے یہاں پر بھی خطبہ دیا، جس کے اندر سب سے پہلے اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بیان کی، اور حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد آل و اصحاب پہ درود پڑا، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کوئی کسی بھول میں نہ رہے کہ اللہ تعالیٰ ظالموں سے کبھی بدلہ نہیں لے گا، ظالموں تم سے بدلہ لیا جائے گا. اور فرمایا کہ آج دیکھو بظاہر لگ رہا ہے کہ یزید نے ہمارے اوپر زمین کو تنگ کر دیا، اور بظاہر لگ رہا ہے ہم قیدیوں کی طرح لائے گئے، اور یزید تو گمان کرتا ہے کہ تم نے ہمیں مشکل میں ڈال دیا اور خود تو بڑی آسانی میں ہے. فرمایا یاد رکھ تو دیکھ رہا ہے کہ تیرے پاس دنیا کے اسباب ہیں، تو یہ بھی دیکھ رہا ہے تیرے پاس سلطنت ہے، تیرے پاس قبضہ و اختیار ہے، تو بڑی ناک چڑھا چڑھا کے باتیں کرتا ہے اور بڑیا شیخیاں مارتا ہے. فرمایا ٹھہر جا جلدی نہ کر، خدا کا فرمان سن. اللہ کہتا ہے کافر کبھی یہ گمان نہ کریں کہ ان کو ہم نے ڈھیل دے دی جو مرضی کریں. فرمایا ڈھیل اس لیے دی ہے تاکہ وہ کھل کے گناہ کریں، تاکہ وہ گناہ زیادہ کریں، ہم جہنم میں عذاب بھی زیادہ دیں ان کو. آپ نے اس کے سامنے جب یہ بیان کیا اور فرمایا یاد رکھ لے تمہاری ذلت اور رسوائی کا وقت قریب آ گیا ہے، اور یہ بھی یاد رکھ لے تم نے ہمارے زخموں کو گہرا کیا، ذریت رسول کو، اور ان کے وہ ستارے جس سے زمین روشن تھی ان کو تم نے خون میں نہلا دیا. بظاہر یہ لگتا ہے کہ تم نے ہماری نسل کو ختم کر دیا، پر یاد رکھ ان قریب تیرا یہ انجام ہوگا. اور یہ بھی یاد رکھ اس موڑ پر تمہیں کھڑا ہونا پڑے گا، اور یہ بھی یاد رکھ اس وقت تو کبھی پسند نہیں کرے گا تیرے ساتھ ایسا ہو، لیکن تیرے ہاتھ شل ہو جائیں گے، تیرے پاؤں برباد ہو جائیں گے، تیرا جسم برباد ہو جائے گا. اور میری دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمارا جیسے حق کا ساتھ دیا ہے ہمارے اوپر رحمت فرمائے، ظلم کرنے والوں کو برباد کرے، ان سے انتقام لے، جنہوں نے خون بہایا انہیں بھی برباد کرے، جنہوں نے قتل کیا اللہ انہیں بھی برباد کرے، جنہوں نے ہمارے قتل میں ساتھ دیا اللہ انہیں بھی برباد کرے. اور فرمایا ان قریب تو اللہ کی بارگاہ میں آئے گا اور تیری گردن پر آل رسول کے خون کا بوجھ ہوگا. اور فرمایا یہ یاد رکھ قیامت والے دن جب تو جمع ہوگا تو ہمارے سامنے ہوگا، تو منہ دکھانے کے قابل نہ ہوگا. فرمایا یاد رکھ لے قرآن میں اللہ نے کہہ دیا جو اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے وہ زندہ ہوتے ہیں، انہیں کبھی مردہ نہ کہنا، اللہ کی بارگاہ میں خوش ہوتے ہیں، انہیں رزق دیا جاتا ہے. اور فرمایا سن یزید تیرے لیے یہی کافی ہے کہ اللہ بھی تیرے مخالف ہے،
रसूल भी तेरा मुखालिफ है, जिब्राइल भी तेरा मुखालिफ है, और हम कौन हैं जिनकी मदद अल्लाह भी करता है, जिब्राइल भी करता है, रसूल पाक भी हमारी मदद करते हैं। और उसके बाद फरमाया यजीद अन करीब तू देखेगा तेरा लश्कर कमजोर हो जाएगा, तू देखेगा तेरी बात कोई नहीं सुनेगा, तू देखेगा तू शैतानी गिरोह बन जाएगा, तू देखेगा कि हमारी जो कमजोरी थी वो कैसी ताकत में बदलती है, तू देखेगा कि आज तूने हमारे साथ क्या किया, क़यामत वाले दिन तुझे क्या बदला देना पड़ेगा। फरमाया तेरा ना मकर चलेगा ना फरेब चलेगा, तू जितने मर्जी तागो बेच कर ले, अल्लाह ताला के गजब से कभी तू बच नहीं सकता। और याद रख ले, ना तू हमें मिटा सका है ना हमारे जिक्र को मिटा सकता है, यह आपने फरमाया। और फरमाया याद रख ले, हमारे मकाम की बुलंदी को तू नहीं छू सकता। और फरमाया याद रखो यजीद, तेरी राय कमजोर हो जाएगी, तेरी कोशिश खत्म हो जाएगी, तेरी सल्तनत चंद दिनों में बर्बाद हो जाएगी, तेरी जमात को बेगैरत और बदमाश और कमीनी और गंदी जमात कहा जाएगा। वक्त करीब है जब कोई पुकारने वाला कहेगा ये लानती कौम है, वक्त करीब है जब जालिमों को सजा मिलेगी। और उसके बाद आपने फरमाया हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं जिसने हमें रहमत और सआदत और फजीलत और शहादत अता फरमाई है, और तेरे जैसों को रब ने बर्बाद करके रख दिया है। हम अपने रब से ये तमन्ना रखते हैं कि वो दुनिया में भी हमें अपनी रहमत अता फरमाएगा और आखिरत में हमारा काफी और वाफी और कारसाज वही है, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। हमारे लिए अल्लाह काफी है और अल्लाह ही सबका मददगार है। ये हजरत सैयदा ज़ैनब पाक ने खुतबा इरशाद फरमाया। जब हजरत सैयदा पाक ने खुतबा इरशाद फरमाया, साफ सूंघ गया, कोई बोल नहीं सका, कोई किसी ने जवाब नहीं दिया। यजीद सारी बात बदनसीब समझ गया कि मामला उलट हो रहा है। अब उसने क्या किया, अब देखो, बाद लोग ना यजीद को क्लीन चिट देने की कोशिश करते हैं, आगे मैं बताता हूं, लेकिन यहां सुनिए। उसने ना जब खुतबा खत्म हो गया तो कहा कि ये जो जितने कैदी आए बताओ क्या करें। वहां पर जो अक्सरियत यजीदियों की बैठी थी उन्होंने कहा इनको भी कत्ल कर दिया जाए, जो होना था हो गया, लेकिन इनको कत्ल कर दिया जाए। लेकिन अभी सैयदा पाक भी नहीं बोली, इमाम ज़ैनुल आबिदीन देखें क्या करते हैं। वहां पर हजरत नौमान बिन बशीर ऊपर से आ गए। ये आशिक अहले बैत भी थे, आशिक सहाबा भी थे। इन्होंने कहा यजीद गल सुन, जितना जुल्म तूने करना था कर लिया, लेकिन अब दोबारा इन पर हाथ मत उठाना। याद रख, नफरत तेरे बारे में इतनी फैल चुकी है कि तुझे शायद यहां कोई सांस भी नहीं लेने देगा। अब इसके लिए यह फैसला न करके इनको शहीद कर दिया जाए। जब इतनी बात की ना हजरत नौमान बिन बशीर ने, तो यजीद ना थोड़ा कांप गया कि यार बात तो इसकी ठीक है। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन फिर बोल पड़े। आपने फरमाया यजीद वैसे एक बात करूं तुझसे। हजरत ने कहा करो। फरमाने लगे तुझसे तो फिरौन भी कुछ बेहतर था, तू तो फिरौन से भी गंदा निकला है। वो कहने लगा वो कैसे। फरमाया जब हजरत मूसा व हारून को पकड़ लिया था ना फिरौनियों ने, तो फिरौन ने पूछा था अपने फिरौनियों से बताओ मैं क्या करूं, तो उन्होंने कहा था कि इनको कैद खाने में डाल दिया जाए और बाद में इनको छोड़ देना। समझ आई, ये कुरान मजीद में मौजूद है। कालू अर्जिह व अखाहु व अरसिल फिल मदाइन हाशिरीन, ये कुरान मजीद में मौजूद है, ठीक है। और उन्होंने दूसरी आयत में कहा कालू लहू अर्जिह व अखाहु वला तक़तुल, कहा कि इनको जेल में डाल, इनके भाई को जेल में डाल, लेकिन इनको कत्ल ना करना। और कहा तुझसे तो फिरौन और फिरौनी अच्छे हैं कि उन्होंने भी कहा था इनको कत्ल ना करना, इनको कैद में रखो और बाद में छोड़ देना। और तुम तो फिरौन से भी गंदे निकले हो और फिरौनियों से भी तुम गंदे निकले हो। आले रसूल के सारे बड़े शहीद करके अब तुम फिर कह रहे हो इनको भी शहीद कर दो और फिरौन से भी गंदे निकले हो। ये हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपने फरमाया। अब जाहिर सी बात है जब ये कहना था तो आपने फरमाया हां तुझे ये भी कहते हैं जो तेरा जी चाहे कर, अल्लाह हमारे साथ है ना, अल्लाह की मदद हमारे साथ है ना, तू देखेगा तेरे साथ होता क्या है। और उसके बाद दूसरी बात भी सुनिएगा, जब इतनी बात हुई ना तो उसने बात बदलने के लिए कहा कि इमाम का सर लाया जाए। सर अक़दस को जब वहां पर लाया गया तो उस बदनसीब ने फिर वही हरकत बद की जो मैं पहले आपको बता चुका पिछले जुमे में। तो वहां पर मना कर दिया गया उसे बिल्कुल। बुरैदा असलमी ने कहा खबरदार यहां पर छड़ी मत लगाना,
ہم نے رسول اللہ کو یہ جگہ چومتے ہوئے دیکھا ہے، اور بدنصیب ہٹا اپنی چھڑی۔ اور اس کے بعد وہاں پر نا اس کے دربار کے اندر ایک نصرانی بیٹھا ہوا تھا جس کو عیسائی کہتے ہیں۔ بعضوں نے کہا وہ روم کا سفیر تھا اور تھا عیسائی۔ اس نے کہا یار یہ کون ہیں جن کے سر تم نے اٹھائے ہوئے اور قتل، یہ کون لوگ ہیں؟ تو انہوں نے اپنی گندی زبان استعمال کرتے ہوئے کہا یہ حکومت کے باغی ہیں۔ استغفر اللہ ثم استغفر اللہ۔ تو وہ کہنے لگا باغیوں کے چہرے اتنے حسین تو نہیں ہوا کرتے، باغی تو اتنے خوبصورت نہیں ہوتے، نہیں۔ اچھا یہ بتاؤ کہ یہ کیا نام کیا ہے ان کا؟ انہوں نے کہا کہ ان کا نام ہے حسین ابن علی، ان کا نام حسین اور یہ علی کے بیٹے، اور حضرت علی کا نام تو بڑا مشہور تھا طاقت و شجاعت کے اعتبار سے۔ اس نے کہا یہ وہی علی کے بیٹے ہیں؟ میں نے کہا ہاں یہ وہی علی کے بیٹے۔ تو کہتا ہے ان کی والدہ کا نام بتایا جائے مجھے، کون ہے؟ انہوں نے جب بتایا کہ ان کی والدہ کا نام فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی والدہ کا نام فاطمہ ہے اور یہ رسول پاک کی بیٹی ہے، تو وہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ اس نے کہا اف لکم، افسوس تم پر، تقتلون ابن بنت نبیکم، اور تم نے اپنے نبی کی بیٹی کے بیٹے کو قتل کر دیا۔ اوے لعنت ہو تم پر، ایسے گندے انسان نکلے۔ اوے اس میں اور نبی میں صرف ایک واسطہ ہے، وہ ان کی ماں کا ہے، اور انہوں نے ڈائریکٹ تمہارے نبی کو دیکھا ہوا اور تم نے یہ حشر کر دیا۔ اس نے کہا جی اگر ہمارے پاس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قدم کا کوئی نشان باقی ہوتا تو ہم تمہیں بتاتے اس کی عزت کیا کی جاتی ہے، اور تم نے حسین جیسی نشانی رسول کا کیا حشر کر دیا ظالموں۔ اور بدبختو تم تو بات کرنے کے قابل نہیں ہو، ہم تم سے کیسے بات کریں، تم ایسے بے وفا لوگو۔ اس نے بھی ذلیل کر کے رکھ دیا ان کو، اور اس نے کہا مجھے جواب دو اگر تمہارے پاس ہے۔ یزید اور اس کے گماشتوں کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، وہ جواب نہ دے سکے، اس نے لان تان کی اور اٹھ کر چلا گیا۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا یہ جو قافلہ تھا، یہ بڑی لمبی داستان ہے، تاریخ میں بہت کچھ لکھا ہوا ہے، لیکن جو باتیں اہل سنت کے علماء جن کی اجازت دیتے ہیں اور جتنی باتیں کچھ سمجھ میں آنے والی مستند ہیں وہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ اس کے بعد فیصلہ یہ کیا گیا کہ اس قافلے کو مدینہ منورہ میں بھیجا جائے گا۔ دو روایتیں ہیں، یا یہ قافلہ سیدھا سے وہاں سے یعنی دمشق سے مدینہ آیا، یا دمشق سے کربلا آیا اور کربلا سے پھر مدینہ گیا۔ یہ دو روایتیں ہیں اور دونوں علماء نے لکھی ہیں، حقیقت کیا ہے میرا اللہ بہتر جانتا ہے۔ اب ہوا کیا، یہ قافلہ جب مدینہ المنورہ میں پہنچا، ظاہر سی بات ہے ایک جملہ بولا جاتا ہے، گئے تھے تو بھرے ہاتھ تھے، جب آئے تھے تو خالی ہاتھ تھے۔ اب نبی پاک علیہ السلام کے روضہ اقدس پر ان پاک ہستیوں کی حاضری کا عالم کیا ہوگا یہ بیان سے باہر ہے۔ حضرت سیدہ پاک کے مزار پر جنت البقیع کے اندر حاضری کا کیا منظر ہوگا یہ بیان سے باہر ہے۔ میں آپ کو سچی بات بتاؤں، مدینے جانے والوں سے پوچھو مدینے میں کیسے جایا جاتا ہے، اور مدینہ چھوڑ کے آنے والوں سے پوچھو مدینہ کیسے چھوڑ کے آیا جاتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ مدینے سے فقط اتنی نسبت کہ ہم وہاں جا رہے ہیں آ رہے ہیں، یہ حال ہے، تو جو مدینے والوں کے کندھوں پہ بیٹھ کے کھیلتے رہے بتاؤ ان کا مقام کیا ہوگا، ان کے خاندان کا وہ اس وقت حال کیا ہوگا، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ یہ بیان سے باہر ہیں باتیں، لیکن انہوں نے صبر کی انتہا فرما دی۔ انہوں نے کہا جی ہم نے سب کچھ قربان کیا لیکن ہم صبر کر رہے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے آنکھوں پر تو کسی کا قابو نہیں نا، یہ تو بہ نکلتی ہیں، لیکن انہوں نے اپنی زبان سے شکوہ نہیں کیا اور اپنے ہاتھوں سے کوئی غلط حرکت نہ کی۔ کیوں کہ یہ اللہ اور اس کے رسول نے منع کی ہوئی ہے۔ انہوں نے وہاں پر اللہ کی بارگاہ میں دعائیں بھی کی اور صبر بھی کیا، اور پھر ہوا کیا؟ بعض علماء کہتے ہیں یہ 40 دنوں میں قافلہ پہنچا، بعض کہتے ہیں 30 دنوں میں پہنچا، بعضوں نے 1 سال کا بھی لکھا ہے۔ اب حقیقت کیا ہے اللہ بہتر جانتا ہے۔ بہرحال یہ قافلہ دمشق سے پھر مدینہ طیبہ آیا، یہ کربلا سے ہو کے آیا سیدھا، یہ خدا بہتر جانتا ہے۔ کتنے دنوں میں آیا یہ بھی اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن یہ قافلہ وہاں پر پہنچا۔ اور پھر ہوا کیا، جب مدینہ طیبہ میں پہنچے، یاد رکھیے مدینہ طیبہ کے لوگوں کو جب پتا چلا، چونکہ اس وقت ایسا نظام نہیں تھا نا کہ سب کو پتا چل جاتا، کوئی جلدی خط پہنچ جاتے، یا پھر وہاں پر جنہوں نے حضرت امام حسین تک پیغام نہیں پہنچنے دیا کہ حضرت امام مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا کہ آپ نہ جائیں،
تو وہ مدینے والوں کو کیسے بتاتے؟ سمجھ آ رہی میری بات کی؟ تو انہوں نے ہر طرف سے بند کیا ہوا تھا سارا کام. جب قافلہ مدینے میں پہنچا تو مدینے والوں نے یزید کی مخالفت کی. اور پھر اس نے کیا کیا؟ اب کہتے ہیں کہ مدینے والے کہاں تھے؟ بعض مدینے والے اوپر بھونکتے ہیں. بھونکنا بند کرو، پہلے حقیقت حال سنو. 3 جمعے سے میں بتا رہا ہوں، امام حسین جنگ کے لیے نہیں گئے تھے، نہ بلایا تھا. اگر جاتے بلاتے پھر مکے مدینے والا کوئی نہ جاتا تو پھر اعتراض تھا. جب امام حسین نے بلایا نہیں، بھونکتے کیوں ہو؟ ہاں بات یہ ہے جب یہ قافلہ بعد میں پہنچا مدینے میں اور مکے میں، پھر مکے مدینے والوں نے کیا کیا، یہ بات بھی بتلایا کرو اگر ہمت ہے. بات یہ ہے مکے والوں نے بھی یزید کی مخالفت کر دی اور مدینے والوں نے بھی. اس نے پہلے مدینے پر حملہ کروایا اور مسجد نبوی میں 3 دن تک نمازیں نہیں ہوئی تھی. اپنی سواریاں وہاں باندھی، سواریوں سمیت مسجد نبوی میں جانا یہ یزیدیوں کا کام ہے. سمجھ آ رہی نا؟ مسجد نبوی کی بڑی عزت ہے، بڑی توقیر ہے. وہاں تو بندہ بلند آواز سے باتیں نہیں کر سکتا، جائے کہ سواریاں لے کے جائے. یہ ادب والے لوگوں کا کام ہو ہی نہیں سکتا، یہ بے ادب لوگ کام کر سکتے ہیں. وہاں پر تو ہمارے علماء جب جاتے تھے تو اپنے قدم بھی آہستہ رکھتے تھے کہ کہیں حضور کے آرام میں خلل نہ پیدا ہو جائے. اس محبت کے ساتھ جایا کرتے تھے. گرامی قدر حضرات، اس نے مدینے پر حملہ کروایا. ہزاروں کے حساب سے لوگ جو مدد کو بھی آتے ان کو بھی شہید کروا دیا. کتنی عورت کہتا تھا مدینے کو میں نے حلال کر دیا، لوٹو، بدکاری کرو، شرابیں پیو، جو مرضی کرو. 3 دن تک وہاں پر مسجد نبوی میں نماز نہیں ہوئی. حضرت سعید بن مسیب ہیں، یہ کہتے ہیں کہ میں اپنے اوپر میں نے کیفیت طاری کر لی کہ میں بالکل مست ہوں اور میں بالکل ذہنی توازن میرا ٹھیک نہیں. اپنے اوپر کیفیت طاری کر لی. مجھے جب بھی کوئی بات کرتا تو میں ایسا آگے سے کرتا کہ لگتا کہ یہ مست ہے، ملنگ ہے، سائیں ہے، جھلا ہے. یہ جو باتیں ہوتے یہ آپ کے سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. سمجھ آئی؟ یعنی وہاں کتابوں میں لفظ موجود ہے کہ میں نے اپنے اوپر جنون کو طاری کر لیا. مجنون جس کو کہتے ہیں، ہمارے ہاں مست، ملنگ، سائیں، جھلا کہتے ہیں. تو کہتے ہیں مسجد نبوی میں رہا، لیکن 3 دن تک. اگلی بات جو کی وہ بڑی سننے والی ہے. وہ کہنے لگے بات یہ تھی، جب بھی نماز کا وقت ہوتا تھا روضہ رسول سے آذان کی آواز بھی آتی تھی اور تکبیر و نماز کی آواز بھی آتی تھی. گرامی قدر حضرات، سعید بن مسیب کہتے ہیں، اور اب بھی ابھی لوگ کہتے ہیں نہیں جی یا نبی سلام علیکہ نہ کہا کرو، وہ نہیں سن سکتے، وہ مر کے قبر میں چلے گئے. میں نے کہا تیرا ہوگا جو مر گیا ہوگا، ہمارے تو زندہ ہے نا، کل بھی اور آج بھی. ہماری آنکھیں اس قابل نہیں دیکھ سکیں، ہیں وہ زندہ، وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں اللہ کی رحمت کے ساتھ. عزیزان گرامی قدر، وہ کہتے ہیں کہ اس نے 3 دن تک مدینے والوں کے ساتھ یہ حرکت بد کی. اور یہاں سن لو، حدیث شریف میں ہے جو بالخصوص اہل عرب اور بالتخصیص اہل مکہ و مدینہ، مدینے والوں کا لفظ بار بار حدیث میں آیا ہے. فرمایا جو مدینے والوں کو تنگ کرے گا تو ہوگا کیا؟ ٹائم خراب ہے. اچھا، فرمایا جو مدینے والوں کے ساتھ یہ سلوک اور حرکت بد کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو ایسے پگھال دے گا، ایسے ختم کر دے گا، ایسے گول دے گا جیسے نمک کو پانی میں رکھ کر گول دیا جاتا ہے اور اس کا نام و نشان باقی نہیں رہتا ہے. اور پھر دیکھ لو یزید اور یزیدی سارے کیسے گول دیے گئے. آج نہ نام ہے نہ نشان ہے، باقی تک نہیں ہے. تو یہ مکے اور مدینے والوں کا امام حسین کے ساتھ اظہار محبت تھا. جب امام حسین نے بلایا نہیں، جنگ کے لیے نہیں گئے تو ان پر اعتراض نہیں. ہاں جب پتہ چلا کہ انہوں نے یہ زیادتی کی ہے، ان سب نے یزید کی مخالفت کر دی. ابھی بھی تم کہو کہ یہ حسینی نہیں ہے تو پھر تم جیسے گندے بھی حسینی نہیں ہو سکتے ہیں. اگر وہ نہیں تو پھر تم بھی نہیں. مکے والوں نے جب پتہ چلا تو اس نے مکے پر حملہ کروایا. خانہ کعبہ کے غلاف تک کو آگ لگ گئی. کہاں بیٹھے ہیں آپ؟ یہ یزیدی کردار ہے. جب پوچھا جاتا نا کسی صاحب علم سے کہ آپ بتائیں یزید کا دور کیسا تھا، تو کہہ رہے ایسا بد نصیب تھا، پہلے سال میں قتل حسین کا داغ اس کو لگا، دوسرے سال میں مدینہ کی بے حرمتی کا داغ اسے لگا، اور تیسرے سال میں مکہ، اور چوتھے سال کی ابتدا میں وہ خنزیر مر گیا اور تڑپ تڑپ کے مر گیا. ہمیشہ کے لیے اس کا نام مٹ گیا اور حسینیت کا نام ہمیشہ کے لیے زندہ ہو گیا. یہ واقعہ تو ہو گیا. قافلہ مدینے میں پہنچ گیا. جو مدینے اور مکے والوں کا کردار تھا میں نے بتایا، آپ سب نے سن لیا. لیکن یہاں پر اگلی بات سنی، یہ یزید کا انجام کیا ہوا؟ اس نے اتنا بڑا کام کیا،
समझ आई ना। इमाम अली मुकाम रज़ी अल्लाह तआला आपके रफ़क़ा उनके कत्ल का हुक्म दिया, और फिर बाद के अंदर जब कत्ल हो गया तो इसने बड़ी चालाकी और मक्कारी की कोशिश की कि मैं बतलाऊं कि मुझे बड़ी तकलीफ है, ये नहीं होना चाहिए था। लेकिन नहीं 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 नहीं, मैंने 7 वजूहात बयान करके बताया कि यजीद कसूरवार है। ये तो दरबार सजवा रहा था, ये तो छड़ियां मार रहा था, ये तो खुशी के शेर पढ़ रहा था, और सिर्फ ये लोगों की आंखों में धूल डाल रहा था कि मुझे बड़ी तकलीफ है। नहीं, अब इसने कुछ नहीं किया। कातिल ने इमाम हुसैन को कुछ नहीं कहा, चूंकि उलमा ने क्या हुक्म इसने दिया हुआ था। अब क्या हुआ, यजीद इसका अंजाम 2 रिवायतें उलमा ने बयान की हैं। एक रिवायत यह है, इसके पेट के अंदर बीमारी लग गई, आंतड़ियां गल गईं, और ये आंतड़ियां गल कर निकलना शुरू हो गई। वही बात जो मदीने वालों को तंग करेगा, जो अरब को तंग करेगा और बिला वजह तंग करेगा, फरमाया अल्लाह उसको ऐसे घोल के रख देगा जैसे नमक को पानी में डालो तो वो घोल के रख दिया जाता, उसका नामो निशान नहीं मिलता। ये यजीद की 39 साल उम्र थी, 39 साल। हां, ये जिस्म के एतबार से मोटा भी था, लेकिन हुआ क्या, इस बदनसीब का जिस्म घुलना शुरू हो गया और ऐसी बीमारी लगी। तवज्जो मेरी तरफ रखिएगा, पानी मांगता था, पानी जब नहीं मिलता था तब भी चीखता था। उलमा ने ये लफ्ज ना लिखे हो, मैं जिम्मेदार हूं। और जब मिल जाता था तब ज्यादा चीखता था। क्यों? जब ये पीता था तो कहता था हाय मेरा सीना पानी ने चीर के रख दिया है। मैंने कहा खानदान रसूल पे बंद करवाएगा ना तो तुझे भी नसीब तो नहीं होगा ना। समझ आई ना। जो जैसा जुल्म करता है खुदा उसे वैसा मजा चखाता है। और यह तो मुआमला हुसैन का था, यह तो आले रसूल का मामला था। अब हुआ क्या, उलमा ने ये लफ्ज लिखे हैं, गौर से सुनिए। कहा इसकी आवाज पता कैसी निकलती थी? फरमाया ऐसी आवाज से चीखता था, लोग इर्द गिर्द के पूछते थे क्या इस घर में कोई खिनजीर है जो खिनजीर की आवाजें निकाल रहा है? वो कहते थे वाकई ये खिनजीर है, क्योंकि ये वो खिनजीर था जिसने हुसैन के कत्ल का हुक्म दिया हुआ था। ये है इसका गंदा अंजाम। और अगली बात, जब ये मरा ना खिनजीर, तो मरने से थोड़ी देर पहले इसने अपने बेटे को बुलाया और कहता है मेरी जगह तुम हुकूमत संभाल लो। उसने कहा तू मेरा बाप जरूर है, लेकिन ये तेरे तख्त पर मैं नहीं बैठ सकता। उसने कहा क्यों? उसने कहा तेरे तख्त के ऊपर हुसैन का खून लग गया है, ये दाग है, मैं लानत भेजता हूं ऐसे तख्त पर, मैं नहीं बैठ सकता। तो उलमा ने लिखा है उसने अपनी दोनों टांगे उठा के यूं जमीन पर पटकी कि हाय मुझे क्या हो गया। उसने कहा अब तो जो होना था वो हो गया, जिल्लत और रुसवाई और दुनिया और आखिरत की तबाही ये तेरा मुकद्दर है। तू हमेशा यही अजाब में गिरफ्तार रहेगा और मैं तेरी हुकूमत नहीं ले सकता। उसने कहा इसलिए कि इसके ऊपर कत्ले हुसैन का दाग लग चुका है और वो तेरी वजह से लगा है और लानत और मुलामत तेरे ऊपर हो रही है। ऐसी जगह को मैं कभी कबूल नहीं कर सकता। गिरामी कदर हजरात, ये बदनसीब थोड़ी देर के बाद मर गया और इसके करीब घर वाले भी नहीं आए, घर वाले भी भाग गए। वो जो खादिम थे, जो पुराने चमचे थे बेगैरत, उन्होंने उठाकर गड़े में इसको दफन कर दिया और बस जो इसका हक है वहां पहुंचा। बस जो जहां इसका हक है, आप समझते हैं कहां पहुंचा? समझ आई ना। जन्नत के सरदारों को शहीद करके जन्नत में तो जा नहीं सकता, तो फिर आपको पता है ये कहां पहुंचा। ये लानती अजली बदबख्त अपने ठिकाने असली को पहुंचा। अब हुआ क्या, तवज्जो मेरी तरफ रखिए। दूसरी रिवायत यह है कि रूम की एक लड़की थी, ये उसके इश्क में गिरफ्तार हो गया और उसे कहता था कि मुझसे ना तन्हाइयों में आके मिला करो। उसने एक दिन कहा कि जंगल में आजा, फलां जगह पे मैं आ रही हूं, तो वहां पे आजा। वो शराब अपने साथ लेके गई, ये दूसरी रिवायत है। वहां पर उसने यजीद को बुलाया और इसने अपने गुमाश्तों को कहा कि मैं सुबह आ जाऊंगा। ये जब वहां पहुंचा उसने शराब पिलाई, जब नशे में धुत हो गया ना तो उसने खंजर निकाला। अब देखो यार, जब अल्लाह बदले लेता है, आए हाय हाय। उसने खंजर निकाला, इसके जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दिए, लाश देखने के काबिल ना रही। और उस लड़की ने पता क्या कहा? उसने कहा तू मुझे कहता है मैं तुझसे मोहब्बत करता हूं, बड़ी वफा करूंगा, मेरे जैसा वफादार कोई नहीं। उसने कहा जहन्नम के कुत्ते,
تو جب رسول پاک کے نواسے سے وفا نہ کر سکا تو میرے ساتھ وفا کیسے کرے گا؟ یہ دو روایات ہیں. یہ وہاں پر مر گیا اور کئی دنوں کر کتے، خنزیر، چیلیں اس کی لاش کو نوچتے رہے اور اس کے چمچے تلاش کرتے رہے. کہاں بھگاتے ہوئے گھوڑے جنگلوں میں پہنچے تو دیکھا ایک جگہ کتے جمع تھے. تو انہوں نے دیکھا کہ یہاں کچھ لگتا ہے. دیکھا تو اس یزید کی لاش کو نوچ رہے تھے. اس کو کھینچ کر ایک گڑھے میں پھینک کر یہ واپس آ گئے. اور یاد رکھو علماء نے لکھا ہے کہ وہیں پر گڑھا نہیں بنایا گیا تھا. یہ شہر دمشق کے قریب ایک جگہ ہے, وہاں پر اس کو گڑھے میں پھینکا گیا. اور وہاں پر آج کل کیا ہے, آج کل یہ میں آپ کو بتلا رہا ہوں چونکہ میں تو وہاں سے ہو کے آیا ہوں نا, میں نے دیکھا ہے اس کی قبر جب تک وہاں, اب وہاں پر نا ایک کارخانہ ہے جس کے اندر کانچ کے برتن بنتے ہیں, اور آپ کو پتا ہے کانچ کے برتن ہوں وہاں پر آگ میں پکائے جاتے ہیں, ہمیشہ آگ جلتی ہے. نیچے اس کی قبر ہے اور اوپر آگ جل رہی ہے. اور جب تک وہ نہیں تھا تو اس کی قبر کے اوپر اینٹیں, روڑے, وٹے, لکڑیاں, جوتے لوگ مار کے جاتے تھے کہ یہ وہ خنزیر ہے جس نے امام حسین رضی اللہ عنہ کے قافلے کے ساتھ یہ کچھ قتل کروایا تھا. اس وجہ سے اس پر وہ کام ہوتا تھا. وہ اس کے مقدروں میں ہر چیز لکھ دی گئی. لیکن آج اوپر آگ ہے اور نیچے یزید کی قبر بنی ہوئی ہے اور کوئی وہاں روکنے والا نہیں. میں نے کہا روک بھی کیسے سکتے ہیں, مالکوں نے بتا دیا ہے جو جنت کے سرداروں کو نہ پہچان سکے آگ تو پھر اس کو پہچان ہی لیتی ہے نا. سمجھ آئی؟ یہ یزید کا گندا کردار اور یہ یزید کا وہ انجام اور یزید کی یہ قبر ہے اور جس کے اوپر آج بھی آگ جل رہی ہے. اس لیے لوگوں کبھی بھی آل رسول کی دشمنی اپنے دل میں نہ رکھنا. اور یہاں یہ بھی سن لو, اصحاب رسول کی بھی مت رکھنا. سکون آل کے دشمن کو بھی نہیں ہے, سکون اصحاب کے دشمن کو بھی نہیں. خدا سب کو برباد کر دیتا ہے. اب آ جائیے ذرا کیا ہوا, باقیوں کا انجام کیا ہوا. بندہ تھا جس کا نام تھا مختار بن ابو عبیدہ ثقفی. مختار ثقفی اس کو کہتے ہیں. یہ وہ بندہ تھا جس کے گھر میں سب سے پہلے حضرت امام مسلم بن عقیل گئے تھے. لیکن جب ابن زیاد آیا اور اس نے دیکھا ماحول بدل گیا تو یہ اس کوفہ کو چھوڑ کر دیہاتوں میں کہیں چل کے چھپ گیا. اس کو ابن زیاد نے پکڑوا کے اپنے قید خانے میں قید کر دیا. امام حسین شہید ہو گئے. بعد کے اندر اس نے جیل میں سے خط لکھا کہ مجھے رہا کیا جائے, مجھے اس نے کیوں یہاں پر قید کیا ہوا ہے. اور اس نے جب وہاں سے خط لکھا وہ یزید کے پاس پہنچا تو اس نے کہا کہ یہ تو قبیلہ بنو ثقیف کا آدمی ہے, لہٰذا ان کو چھوڑ دیا جائے, اور اگر نہیں چھوڑیں گے تو یہ ایک اور تلخی ہمارے سامنے آ جائے گی, لڑائی بن جائے گی. یہ جب چھوٹ گیا تو اس نے پھر کیا کیا, توجہ میری طرف. یہ چھوٹنے کے بعد اپنے معاملات میں مصروف ہو گیا. اس کے بعد یہ یزید مر گیا. توجہ ہے حضرات آپ کی؟ جب یزید مر گیا تو یزید کے مرنے کے بعد حضرت عبداللہ بن زبیر کی بیعت کی گئی. حضرت عبداللہ بن زبیر ادھر مکہ مدینے میں تھے اور ادھر ملک شام کے اندر مروان اس نے سر اٹھایا. پھر اس کا بیٹا عبد الملک وہ آیا. اس کے دور کے اندر یہ بڑی جلدی میں کی, یہ کوئی زیادہ لمبا چوڑا عرصہ نہیں تھا, یہ چند مہینوں کے اندر یہ سب کچھ ہوا یہ کہ یہ جو مختار تھا اس کو کوفے کا گورنر بنا دیا گیا. مختار کے ذہن میں وہ ساری باتیں تھیں, سمجھ آئی نا. اس نے اپنا ایک سپاہی جس کا نام تھا عبداللہ اس کو بلایا, کہتا فوج تیار کرو. اس نے کہا کیا کرنا ہے؟ اس نے کہا سب سے پہلے جن لوگوں نے امام حسین کو شہید کیا تھا میدان کربلا میں تھے ان کی لسٹ تیار کرو, اور لسٹ تیار کرنے کے بعد ان سب کے مکانوں اور گھروں کو گرا کے برباد کر دیا جائے. چونکہ جو حسین کو آباد نہیں رہنے دے سکے ہم بھی ان کو کبھی آباد نہیں رہنے دیں گے. توجہ ہے جی؟ یہ مختار ثقفی, یہ اس کا ابتدا ہے. اس کی بھی انتہا بڑی بری ہوئی تھی, یہ بھی سن لیجئے, لیکن ابتدا کیا ہے؟ میرا رب ہے نا وہ جس کے ذریعے سے کام کروا لے. اب ہوا کیا, مختار نے یہ حکم جاری کر دیا, فوج تیار ہو گئی اور اس نے پورے کوفے میں سے ایک ایک بندے کو ڈھونڈ نکالا
اور ان کے گھروں کو مار گرایا, اور گھروں کو بھی یوں گراتا تھا کہ ان کے بیوی بچے سامنے کھڑے کر کے پھر گھر گراتا تھا, اور وہ روتے پیٹتے تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اس نے کہا یوں ہی تمہیں زینب بھی کہہ رہی تھی, سکینہ بھی کہہ رہی تھی, یوں ہی زین العابدین بھی کہہ رہے تھے, یوں ہی آل رسول بھی کہہ رہے تھے کہ تم ہمارے ساتھ کیا کر رہے ہو, اور ظالمہ وہ وقت یاد کرو, ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے. اس نے ان کے گھروں کو گروا دیا. جب یہ برباد ہو گئے, باقیوں کو اس نے پکڑ لیا. پھر اس نے کہا دوبارہ, ابراہیم اشتر نامی ایک شخص تھا, اس کو کہا لسٹ تیار کرو اور پکی رپورٹ لو کہ جس نے میدان کربلا میں خاص امام پاک رضی اللہ تعالی عنہ ان کے ساتھ ظلم و زیادتی کی وہ کون ہے. اس نے نا تقریباً 30 کے قریب نام تیار کیے, 30 کے قریب پکی رپورٹ. اس میں کیا تھی, کہتا جی جو یزیدیوں کی لسٹ ہے ان میں سے پہلا شخص جس کا نام مالک بن نصر تھا, اس نے حضرت امام علی مقام کے سر اقدس پر تلوار کا وار کیا تھا, کہا اس کو بھی پکڑو. دوسرا حرملہ بن کامل, یہ وہ ہے جس نے شہزادہ علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ کو پانی دینے کے بجائے تیر مارا تھا, کہا اس کو بھی پکڑو. حکیم بن طفیل, یہ وہ ہے جس نے امام علی مقام کی پیشانی پر نیزہ مارا تھا, کہا اس کو بھی پکڑو. چوتھا بندہ خولی بن یزید, یہ وہ ملعون ہے جس نے امام علی مقام کے سر اقدس کو نیزے پر چڑھایا, کہا اس کو بھی پکڑو. پانچواں بندہ عمرو بن حجاج, یہ وہ ہے جو نہر فرات پر نگران تھا اور کسی کو پانی نہیں آل رسول کو بھرنے دیتا تھا, کہا اس کو بھی پکڑو اور باندھو ان سب کو. چھٹا بندہ شمر ذل جوشن منحوس, یہ وہ ملعون ہے جس نے زخموں کی حالت میں چور چور پا کر کربلا کے میدان کو امام علی پاک کے سر کو تن سے جدا کر دیا تھا, یہ تھا سر کاٹنے والا, کہا اس کو بھی پکڑو باندھو اس کو. اور ساتواں بندہ ابن سلیم کلبی, یہ وہ ملعون ہے جس نے شہادت کے بعد آپ کی ہاتھ میں پہنی ہوئی انگوٹھی اتاری, اتر نہیں رہی تھی, انگلی کاٹ دی اس بدماش نے, استغفر اللہ. کہا اس کو بھی پکڑو باندھو اس کو بھی پکڑ لیا گیا. آٹھواں بندہ زید بن وقاد, یہ وہ ملعون ہے جس نے آل رسول کے کئی شہزادوں پر حملے کیے, کہا اس کو بھی پکڑو. عمرو بن سبی, یہ وہ تھا جو بڑھ چڑھ کر حملہ کرتا تھا تو صرف آل رسول پہ کرتا تھا, فرمایا اس کو بھی پکڑو. اور اس کے بعد 10واں بندہ قیس ابن اشعث, یہ وہ ملعون ہے جس نے شہادت کے بعد امام پاک کے جسم کے کپڑے بھی کھینچ لیے تھے جو کندھے کے اوپر پہنے ہوئے, کندھے کے لفظ موجود ہیں. 11واں بندہ سنان بن نخی, یہ وہ ازلی بدبخت تھا جس نے کربلا میں جب تیروں سے چھلنی گھوڑے پر سوار تھے تو بدن اقدس خون سے نہا رہا تھا تو آپ کی کمر پر اس نے نیزہ مارا تھا, کہا اس کو بھی پکڑو. ان سب کو پکڑا. اس کے بعد نصر نامی بندہ, عبداللہ نامی بندہ, ابن خالد, ابن صلحت, مرہ, بشیر, ابن اشعث, اور یہ اخنس, رجاب, سالم, اسید, واحد, صالح بن وہب, ان سب کو پکڑ لیا اس نے. 30 بندے تھے جن کو پکڑا, ابھی نام اور بھی ہیں. ان کو پکڑا, پکڑنے کے بعد اس نے کیا کیا, توجہ اب بات سنیے ان سب کا انجام. پہلے گھر گروائے, اب ان کو پکڑوایا. ان کو جب پکڑوا لیا تو ابن زیاد کو پتا چل گیا, وہ موصل کے اندر پہنچ گیا, وہاں 30,000 کی فوج تیار کر لی. یہ جو مختار ثقفی تھا اس نے 20,000 کی فوج ابراہیم اشتر کے ساتھ بھیجی, کہا چل ان کے ساتھ جنگ کر اور بھاگنے نہیں دینا. ادھر ان کو پکڑ لیا. ان سب کو پکڑ کر کیا کیا, ان کے گلے میں بھی رسے ڈالے جیسے کتے کے گلے میں ڈالا جاتا ہے, اور ان کے پاؤں اور ہاتھوں میں بھی گلے ڈالے, اور ان کو دارالعمارت کوفہ کے دروازے پر لٹکا دیا, ہاتھ پاؤں کاٹ ڈالے, ان کے سر کاٹ ڈالے. اور یہاں تک یہ تاریخ میں لکھا ہے کہ ان کے جسموں کو اس نے آگ لگا دی. اور یہ ہونا تھا, یہ ہونا تھا. کیوں؟ جنت کے شہزادوں کی جو عزت نہ کر سکے ہمیشہ آگ میں جلتا رہتا ہے. آگ لگا دی اس نے, ان سب کو مار ڈالا. اب جو اس کے حامی تھے وہ چھپ رہے تھے. ابن زیاد بدنہاد بدماش, توجہ ہے, یہ وہاں پہنچ گیا, اس نے فوج بھیجی, جنگ ہوئی, مارا گیا, اس کے سر کو اتار کر یہاں لا گیا. یہ وہی کوفہ, وہی دربار جہاں ابن زیاد تھا اور سامنے امام حسین کا سر تھا. آج وہی دربار ہے لیکن وہاں ابن زیاد کا سر کٹا ہوا ہے. سر کٹا ہوا جب رکھا نا تو ایک سانپ آ گیا, اس کے منہ سے داخل ہوتا ہے, ناک سے نکلتا ہے, ناک سے نکلتا ہے, منہ سے نکل جاتا ہے.
لوگ کہتے ہیں دیکھو امام حسین کے قاتل کو کیسا سزا دیا جا رہا ہے اور دکھائی جا رہی ہے اس کی سزا. وہاں پر جو ابن سعد تھا، یہ جو میدان کربلا میں تھا ابن سعد، یہ نہیں مل رہا کسی کو. اور مختار کہتا ہے ابن سعد کدھر ہے؟ کہا پتہ نہیں، ڈھونڈو. ڈھونڈتے ڈھونڈتے پتہ چلا ایک مکان میں خلوت نشین ہو گیا ہے. بس اب یہ اللہ اللہ کرتا ہے، عبادت گزاری کرتا ہے. اور بے غیرت، امام حسین کو شہید کرنے کے بعد اللہ اللہ کرتے ہو؟ اتنی بے حیائی اور بے غیرتی. جب اس کی فوج وہاں پہنچی مختار کی، مختار خود بھی پہنچا. حضرت نے کہا دروازہ کھٹکھٹا، اس کا بیٹا باہر آیا کتھے تیرا پیو؟ اگر نفل پیا پڑھدا ہے. انہیں فوجی نو گلے آنے آگا مارے دے سوٹا کنڈالا بغیرت دے گرے بان چو پھڑ کے کتے نو باہر لیا. حسین کے قتل کے وقت اس کو نفل نہیں یاد آئے، ہون بڑے نفل پڑھدا پیا ہے. کھینچ کے اس کتے کو باہر جب لایا گیا تو کہتا ہے یار مجھے معاف کر دے. آپ نے کہا نہیں 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 نہیں، ہونی تو چس آئی ہے. کہا کیسے؟ کہا پہلے تو تمہیں یہ بتاؤں گا تجھے یہ عبادتیں نہیں بچا سکتی، بچانا تھا تو رسول کی نسبتوں نے بچانا تھا، ان کا تم نے لحاظ نہیں کیا. اب سن تیرا اثر کیا ہوگا. اس نے کہا تیرا اثر وہی کروں گا جو تم نے امام کے ساتھ کیا. وہ کیسے؟ اس نے کہا تم نے امام حسین کا بیٹا امام حسین کے سامنے شہید کیا تھا نا. اس نے کہا بالکل. اس نے کہا مجھ سے غلطی ہوگی. فرمایا بہرحال ہن میں نہیں کروں گا. اس نے وہی بیٹا اس کے سامنے قتل کیا، تڑپتا رہا ہے میرے بیٹے کے ساتھ کیا. دوسروں کو قتل کیا، اس کی بیویوں کو باہر نکالا. کہندا کڈو انہاں دی بیویاں نو باہر. ایتھے کڈ کے کہندے نوں اے دے سامنے دیاں لتاں وڈو، اے دا سر وڈو، اے دے ہاتھ وڈو، کتے نو اگ لاؤ تاکہ پتہ چلے تمہارا حشر کیا ہوتا ہے، تاکہ تمہیں پتہ چلے تم نے آل رسول کے ساتھ کیا کیا تھا. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. ہائے ہائے، اللہ ان قریب بدلے لے گا ان ظالموں سے. بتاؤ ظالموں تم کیسے، تم بھاگ تو نہیں سکتے ہو، بدلے تو رب لے گا. اللہ رب العزت نے یہ مختار اور اس کی فوج کے ذریعے سے ان سب قاتلین حسین کو جہنم واصل کروایا اور یہ مر گئے، نام مٹ گیا اور یہ عبرت ناک موتوں سے مرے. یزیدیت پر ہمیشہ لعنت اور حسینیت کا نام ہمیشہ ہمیشہ بلند کر دیا گیا. اب پھر کیا ہوا ذرا غور سے سنیے گا. آخری بات ہے، پھر انشاءاللہ اگلے جمعے اس کا تتمہ بھی میں آپ کے سامنے عرض کروں گا. بات یہ ہے، یہ سر یہاں سے کاٹ کر حضرت محمد بن حنفیہ جو حضرت امام حسین کے سگے بھائی ہیں، سمجھ آ رہی ہے، محمد ان کا نام ہے، حضرت علی کے بیٹے ہیں. یہ مدینہ شریف میں تھے، یہ کربلا میں ساتھ نہیں گئے تھے، امام حسین خود چھوڑ کے گئے تھے، ٹھیک ہے. اور امام زین العابدین کے پاس یہ سر بھیجے کٹے ہوئے کہ دیکھو میں نے ان دشمنوں کے ساتھ کیا کیا ہے. اللہ اکبر. حضرت امام پاک اور حضرت محمد ابن الحنفیہ جب انہوں نے دیکھا تو کہا اللہ ظالموں سے بدلے یوں ہی لیتا ہے. ہم نے تو اپنے رب سے شکوہ تک نہیں کیا لیکن اللہ بدلے یوں ہی لیتا ہے. اور اس کے بعد فرمایا لوگوں دیکھ لو، یہ دنیا میں سزا ہے، ابھی آخرت میں باقی ہے، قبر میں باقی ہے. گرامی قدر حضرات، ہم سب کے لیے اس واقعے میں بہت بڑا پیغام یہ ہے کہ ہم سب کو چاہیے کہ ہم نبی پاک کی ہر نسبت کا لحاظ اور خیال رکھیں. اور یہاں یہ بھی یاد رکھے مختار سقفی کا یہ جو اتنا بڑا کارنامہ ہے، یہاں تک کہ نہیں آگے بھی ہے. جب لوگ اس کے ساتھ جڑ گئے اور حمایتیں آ گئیں کہ اس نے قاتلین حسین کو مار ڈالا اور بدلہ لیا، تو پھر پتہ کیا ہوا، اس نے بھی بعد میں نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ بعض لوگ کہتے ہیں نہیں میں نے ایک کی بات سنی قسم خدا کی میں حیران ہو گیا، کہنا نہیں جی سانو نہیں پتا انہیں بعد کی کیتا ہے، آل رسول دا بدلہ لیا سانو تو چنگا لگتا ہے. میں نے کہا بے غیرتی مت کرو، جو اسلام کا قانون ہوتا ہے اس کو پورا بیان کرنا چاہیے. تو یہ وہ بندہ ہے جس نے کام تو اتنا کیا لیکن لوگوں کا ہجوم دیکھ کر اس نے نبوت کا اعلان کر دیا اور یہ بھی کافر ہو کے مرا تھا. اس میں کیا حکمت تھی یہ میرا رب بہتر جانتا ہے، ہم نہیں جانتے، لیکن اس کا انجام بھی ایسا ہوا تھا. لیکن بدلہ بہرحال یزیدیوں سے لیا گیا اور ایسا جیسا میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. اللہ کریم ہم سب کی حاضری قبول فرمائے.